بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم مرید سلیم۔ ابھی میری کونے کے نیچے موتی آ گیا ہے تو جان ہی نکل گئی ہے بازو کا ہی، حیاتی دکھ شروع ہو گئے میرے جی۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کا لاسٹ پارٹ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، وہ میں آپ کو بعد میں اینڈ پہ بتاؤں گی۔ چلے آئیں قسط کی طرف چلتے ہیں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، ظہر کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا جب اس سے آگے چلنے والے 60-65 سال کے بزرگ سیڑھیوں سے ایک دم چکرا کر گر پڑے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں پکڑا، ان کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ وہ انہیں لے کر قریبی کلینک آ گیا تھا۔ پلیز ایسا مت کہیے، ان کے شکر گزار ہونے پر وہ شرمندہ ہوا، پھر انہیں گھر چھوڑنے گیا۔ میری پوتی منع کری تھی کہ آج مسجد نہ جاؤں، گھر میں نماز ادا کر لوں، مگر گھر میں رب کی عبادت کا وہ مزہ کہاں ملتا جو باجماعت نماز میں ملتا ہے۔ پھر ہمارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جماعت کے لیے مسجد در مسجد سفر کرتے تھے۔ اور بیٹا تمہارا نام کیا؟ کہتے کہتے وہ رکے، پھر اچانک اس کا نام پوچھا۔ وہ جو چپ چاپ ان کی بات سن رہا تھا چونک گیا۔ آمن رضا۔ میرا نام عدنان بٹ ہے اور میں ڈاکٹر ہوں۔ تم کیا کرتے ہو؟ انجینئر ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کا گھر آ چکا تھا، وہ بس ادھے اشارے سے اندر لے آئے۔ ان کے ڈرائنگ روم کو دیکھ کر اسے یہ مینا کا کمرہ یاد آیا۔ بالکل سادہ سا ایک قالین بچھا ہوا تھا، اس پر سفید چادر تھی۔ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ماتھے پر پٹی دیکھ کر وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ارے بھائی بیٹھو تم لوگ، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے کہا، پھر اس کی طرف مڑے۔ بیٹھو آمن بیٹا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا جبکہ وہ اور لوگوں کو اپنے چوٹ کی تفصیل بتانے لگے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 لوگ اٹھ کر چلے گئے جبکہ اس کی عمر کا ایک لڑکا موجود رہا۔ ہاں بھی تنویر، کیا ہوا آپ کی شادی کا؟ ابھی تک کوئی اچھی لڑکی ملی نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ مسکرائے۔ بھائی اچھی لڑکیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو نیک لڑکی چاہیے اور وہ مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نیکوں کے لیے نیک، اگر تمہیں ابھی تک کوئی نیک نہیں ملی تو اثراً اپنا جائزہ لو، کیا پتہ تم میں بھی کوئی کمی ہو۔ اتنی اچھی بات کہنے کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں اپنا جائزہ ضرور لوں گا۔ وہ پھر مسکرایا اور آمن رضا ساکت بیٹھا رہا۔ مجھ میں کیا تھا جو مجھے اتنی نیک عورت ملی؟ آمن رضا کی بڑبڑاہٹ کو ڈاکٹر عدنان بٹ نے بغور سنا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر ضرور آنا بیٹے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ انہوں نے اسے روکا نہ تھا اور نہ ہی اس کے وہاں پھر آنے کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے دروازے تک آئے۔ تم اپنے نام کے معنی جانتے ہو؟ ان کے کہنے پر وہ چونکا، اسے اپنے نام کے معنی نہیں پتہ تھے، بس اپنا نام اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ بہت یونیک سا نام تھا۔ وہ چپ رہا تو سمجھ کے کہ وہ اپنے نام کے معنی سے لا علم ہے۔ تمہارے نام کے معنی ہے اسودہ، مطمئن، خوشحال۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکا۔ تم کسی خوشحال گھرانے کے لگتے ہو، لیکن وہ شاید دانستہ رکے۔ لیکن کیا؟ وہ بےتابی سے بولا۔ اسودہ اور مطمئن ہرگز نہیں ہو۔ ان کے جواب پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا۔ پھر آنا، میں انتظار کروں گا۔ انہوں نے مطالبہ دہرایا اور اس بار اس نے اس بات میں سر لایا اور پھر دوسرے دن ان کے گھر پہ موجود تھا۔ میں باقی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پیسے کی فراوانی ہے، لیکن میں اسودہ اور مطمئن نہیں ہوں، اس کی وجہ ایک لڑکی۔ پھر وہ انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ اس سیدھے ہدایت والے راستے کو اختیار کرنے کے باوجود میں خوش اور مطمئن نہیں ہوں، وہ سر جھکائے رو رہا تھا۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ تم ہدایت کے اس راستے پر اللہ کی جستجو میں نہیں، عورت کی چاہ میں چل رہے ہو۔ تمہیں اللہ کے خوف نے گناہوں کی دلدل سے نہیں نکالا، بلکہ تم ایک عورت کی چاہت میں اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہو۔ وہ فقط چہرہ لیے انہیں دیکھے گیا۔ تم اللہ سے خالص محبت کرو، اللہ تمہیں خالص محبتوں سے نوازے گا، اور تمہیں تو ایک خالص محبت مل بھی گئی ہے، تم نے خود ہی قدر نہ کی، لیکن اب تم اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو، تمہاری نیکیاں تمہارا انعام تمہیں دیں گی، وہ ضرور تمہیں ملے گی جو تمہارا انعام تھی اور تم نے اسے کھو دیا۔ وہ واقعی میرا انعام تھی جسے میں نے اپنی بے پرواہی سے کھو دیا۔ اب مجھے اس انعام کا مستحق بننا ہے، مجھے اپنے رب کا خوف اس کی محبت کو خالص کرنا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا، پھر انہوں نے اسے قرآن پاک از سر نو پڑھانا شروع کیا۔ وہ ساتھ ساتھ عربی لینگویج کا کورس بھی کر رہا تھا، اسے قرآن پاک سمجھ پہ ہی آنے لگا۔ عربی لینگویج کا کورس میں نے بھی کرا دوں، میں بھی آج کل عربی سیکھنا چاہ رہی۔ اب وہ قرآن کے احکام پر کاربند بھی رہتا تھا۔ اس کے اندر آنے والی اس تبدیلی کا علم رضا کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ پاپا، ہم گناہوں میں حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ اسے ڈاکٹر عدنان بٹ سے ملتے 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ ہاں بیٹے، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، جس مختصر عرصے میں مطمئن رہنے لگا تھا، ورنہ اس کی حالت بہت بدتر ہو چکی تھی۔ پاپا، ہمیں اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ ہماری یہی دولت قیامت میں ہماری رسوائی کا سبب بنے گی۔ تم کاؤنٹ کر لو کتنا بنے گا اس کا 2.5% حصہ، یعنی ہماری مال و دولت کی زکوٰۃ۔ یہ ہماری سالانہ زکوٰۃ کا اندراج ہے پاپا۔ اس نے ایک سفید رنگ کا پیپر ان کے ہاتھ میں دیا۔ ایک پل کے لیے تو رضا بھی متحیر رہ گئے۔ آمن، یہ رقم دینے کے لیے تو سبھی سے بات کرنی پڑے گی، خاص کر ذیشان سے، انہوں نے کہا، لیکن جواباً وہ کچھ نہ بولا۔ جمعہ المبارک کا دن تھا، رضا آفس چلے کے وہ نہیں گیا، آج اسے ایک اجتماع میں جانا تھا۔ آمن، وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو شمائلہ ساکت رہ گئی۔ وہ بھی سو کر اٹھی تھی، وائٹ کاٹن کے قمیص شلوار میں، سر پر ٹوپی اور پیر میں ایسی چپل جو پہلی نظر میں اپنی کم قیمت کی اطلاع دے رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اٹک اٹک کر ان کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے۔ نماز پڑھنے۔ اس کے جواب پر انہوں نے بغور سے دیکھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، اور شیو کتنے دن سے نہیں کی؟ میں داڑھی رکھ رہا ہوں، اور حلیہ تو کافی دنوں سے یہی ہے۔
میرا ہوش میں تو ہو تم؟ وہ چلائی۔ ابھی تو ہوش آیا ماما، وہ افسردگی سے کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ چکرا کر رہ گئی۔ ملازم نے بیڈ روم میں لایا اور شیلا کو فون کیا تو وہ فوراً آ گئی۔ کیا ہوا شمائلہ کو؟ شبینہ ترنم بھی موجود تھی، ڈاکٹر نے چیک کر رہے تھے۔ کوئی شوق پہنچا، فکر کی بات نہیں، ابھی ہوش آ جائے گا، میں نے دوائی لکھ دی، آپ ٹائم پر دیجیے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے کچھ دیر بعد شمائلہ کو ہوش آ گیا۔ شمائلہ کیا ہوا؟ شیلا نے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ بے یقینی ان کی آنکھوں میں ابھی تک صبر تھی۔ مما کیا ہوا تھا آپ کو؟ ترنم ان کے برابر میں آ بیٹھی۔ آمین، شیلا آمین۔ کیا ہوا آمین کو؟ سبھی اچھل پڑے۔ ابھی میں نے اسے کافی دن بعد دیکھا، قمیص شلوار ٹوپی لگائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا کہ داڑھی بھی رکھ رہا ہوں۔ کیا؟ اس پر صرف شبینہ اور ترنم چیخی تھی، جبکہ شیلا ساکت رہ گئی۔ مجھے اپنے بیٹے کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے بچے کو۔ وہ رو دینے والی ہو رہی تھی، جبکہ شبینہ اور ترنم بھی گمسم سی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، صرف سچا مسلمان ہو گیا شمائلہ، شیلا افسردگی سے بولی۔ کیوں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ وہ تڑک کر جواباً بولی۔ شاید نہیں، ان کا لہجہ مضبوط تھا لیکن لفظ مشکوک تھے۔ یہ سب تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا شیلا۔ اگلے پل وہ یکلخت تھاڑی۔ میری بیٹی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ شبینہ ترنم بھی حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ جب تک وہ ہماری زندگی میں نہیں تھی، ہماری زندگی میں سکون تھا۔ چھوڑے ماما، اسے تو گئے بھی 2 سال ہو چکے ہیں۔ ترنم کو اس کے ذکر سے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا باہر گڈیاں چلتی رہتی ہیں۔ انہوں نے نا ادھر سعودیہ میں باہر ہی گھر کے باہر پارکنگ ساری بنائی ہوتی ہے، تو گاڑیاں بھری رہتی ہیں، تو ہر ٹائم آوازیں آتی رہتی ہیں گاڑی کو، اسپیشلی ساری گاڑیوں کی کھڑک کھڑک تب آتی ہے جب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں، یا پتہ نہیں میں نوٹس ہی تب کرتی ہوں۔ پتہ نہیں اس نے کب دفعہ ہونا ہے۔ آئے ہم ریڈ کرتے ہیں۔ کیسے چھوڑ دوں اسے؟ میرے بیٹے کی زندگی اس کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ وہ رونے لگی۔ شیلا بنا کچھ بولے پلٹ کی، اور شام کو ایک نیا ہنگامہ ان سب کا منتظر تھا۔ سب کچھ لمحے تو ساکت رہے، پھر حیرت سے ان سب کی آنکھیں ابل پڑی۔ 2 کروڑ روپے زکوٰۃ! سب کو لگا جیسے ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا۔ ہماری سالانہ آمدنی کا یہی 2.5% حصہ بنتا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا مسٹر آمن رضا؟ خود کو اس کی بات کے اثر سے باہر لاتے ہوئے ذیشان نے اسے گھورا۔ اتنا بڑا پروفٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ فرقان بھی بول پڑا، کیونکہ بزنس ایک ہی تھا۔ اگر ہم نے دنیا کے لیے سوچا تو آخرت میں یہی پروفٹ ہمارے گلے کا توق بنے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ پلیز آمین ملا مت بنو، پلیز آمین ملا مت بنو۔ شبینہ چڑھ کر بولی۔ یہ سب ملا کا نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ تم کن لوگوں سے ملنے لگے ہو آمین؟ ترنم کو اس سے گھبراہٹ ہوئی، اس لیے میں یمینہ کی شباہت اس میں نظر آ رہی تھی۔ مجھے زندگی کا مقصد نظر آ گیا، میں ان لوگوں سے ملنے لگا جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو تمہیں جو کرنا کرو، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ذیشان بھڑک اٹھا۔ میں آپ کے پیچھے نہیں پڑا، میں صرف اپنے مال کو پاک کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ لوگوں نے؟ آگے اس کے منہ میں یمینہ کی زبان۔ شمائلہ چلائی، سبھی چونکے۔ یہاں سے یمینہ کا کیا ذکر؟ پہلی بار اس کی تیوری پر بل پڑے۔ یہی تھا نا، یمینہ کی زبان پر بھی حلال اور حرام۔ دیکھ لو شیلا، تمہاری بیٹی نے کیا کر دیا۔ شمائلہ، میری بیٹی کو کوئی الزام مت دیں، اس نے آمین کو یہ سب نہیں سکھایا۔ آمین خود ہی اس راستے پر چل پڑا۔ شیلا سے اس پر برداشت نہیں ہو سکا۔ اوفو، آپ لوگ تو لڑنا بند کریں، فرقان چلا کر بولا۔ پاپا آپ تو کچھ کہے، سمجھائیے اسے۔ ذیشان نے ان کی طرف مڑا۔ کیا سمجھاؤں؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاپا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اسے دیکھیں کتنی بڑی رقم برباد کرنے پر تلا ہے۔ یہ بربادی نہیں ہے ذیشان، پروفٹ ہے، سب سے بڑا پروفٹ۔ کیا مطلب؟ سب چونکے۔ یہ آخرت میں ہمیں دوگنا ہو کر ملے گا۔ پاپا آپ بھی اس کی زبان بولنے لگے۔ ترنم کو صدمہ ہوا۔ یہ صحیح راستہ بیٹے، تو پھر یہ خود اس پر چلے، ہمیں کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ ذیشان نے دانت کچکچائے۔ آپ اتنا غصہ کیوں کریں؟ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ فقیر بنا کر ہمیں روڈ پر بٹھاؤ گے تم، پھر بھی تمہیں لگے گا کہ تم کچھ غلط نہیں کر رہے ہو۔ ترنم کو بھی غصہ آ گیا۔ نہیں بنیں گے ہم فقیر، ایک بار تو زکوٰۃ خیرات کر کے دیکھیں۔ پاپا آپ میرا حصہ مجھے دے دیجیے، یہ جو چاہے کرتا پھرے۔ ذیشان کے ذہن نے کام دکھایا۔ بھائی پلیز پاپا کو مالک رہنے دیجیے، کیوں حصہ مانگ کر ہمیں حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوا۔ یہی ٹھیک فیصلہ ہے ذیشان کا، ورنہ اگلے سال ہم بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ شبینہ نے فوراً کہا۔ پاپا مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن ذیشان کے ساتھ میرا حصہ بھی مجھے دے کر الگ کر دے، ورنہ آمن تو واقعی ہمیں کنگال کر دے گا۔ ترنم کے کہنے پر اس نے تڑپ کر پاپا کو دیکھا۔ ترنم پلیز تم تو سمجھنے کی کوشش کرو، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے احکام پورے کیے بنا ہم کیسے اس کا کھا پی سکتے ہیں؟ اس کی نافرمانی کر کے کیسے اس کا مال استعمال کر سکتے ہیں؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ ترنم کھڑی ہوگی، وہ اکیلی نہیں گئی تھی، اس کے ساتھ شبینہ، فرقان اور ذیشان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاشم آج کل اسلام آباد گئے ہوئے تھے، دوسرے دن ان کی واپسی ہوئی تو ذیشان اور فرقان نے یہ مقدمہ ان کی عدالت میں رکھا۔ کئی لمحے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، لیکن آمن کو دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اپنے مال کو حلال کرنا، اس نے جواب دیا۔ اور تم؟ وہ ذیشان کی طرف مڑے۔ میں اپنے ہاتھوں اپنی بربادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور تم؟ وہ رضا کی طرف مڑے۔ آمن کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بزنس میں سے تمہیں اور آمن کو الگ کر دیں۔ اگلے لمحے انہوں نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ رضا کو گویا فرق ہی نہ پڑا تھا۔ شمائلہ نے یہ دیکھا جیسے پاگل ہو گئے۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ شمائلہ بری طرح دھاڑی۔ نہیں شمائلہ بی بی پچھو لگ گیا اسی بزنس۔ مما پلیز شٹ اپ آمن، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ہاں مما، میں بھی تو حد میں آنے کی بات کروں، ہم حد سے بڑھ جانے والے گناہ گار ہیں مما۔ پاپا میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہوں گا، یہ گھر کم اور مدرسہ زیادہ ہو گیا۔ بھائی پلیز بات کو سمجھیے تو۔
आमीन प्लीज़ तुम मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर, और पापा मेहरबानी करके मेरा हिस्सा अलग कर दे। ज़ीशान का लहजा दो टोक था। सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि घर भी अलग कर लेना चाहिए ज़ीशान हमें। शबीना ने फ़ौरन कहा, तरन्नुम फुरकान ने तायद में सर हिला दिया। मम्मा आप बताएं आपका क्या फ़ैसला? तरन्नुम एकदम इनकी तरफ पलटी। मैं ज़ीशान के साथ हूँ, वो फ़ौरन बोली। जब हम सब एक तरफ है तो मेरा ख्याल है इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो आमीन होगा। यकीनन ये खुद भी अब इस घर में रहना नहीं चाहेगा जहाँ हम जैसे गुनाहगार रहते हैं। ज़ीशान तमस्कराने लहजे में बोला और वो साख्त रह गया। इसका इतनी मोहब्बत करने वाला भाई दौलत के लिए इसे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर रहा था। दौलत की इतनी अहमियत थी क्या? आमीन रज़ा, दौलत के इस नशे में तुम भी चूर थे। इनके बारे में बुरा मत सोचो, ये गीबत है जो इस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक कि खुद माफ़ नहीं करेंगे। इसने जहन से इनके लिए हर बुरी सोच को झटक दिया। लेकिन मैं इस घर से कैसे जा सकता हूँ? मैं इस घर से खासकर अपने कमरे से शदीद मोहब्बत करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो ज़ीशान? कोई कहीं नहीं जा रहा, समझे? पापा को गुस्सा आ गया। मुझे पता है आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। आमीन के सबसे बड़े तरफदार तो आप ही हैं। एनीवे, ये नहीं चाहेगा तो मैं चला जाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं दुरानी पैलेस जा रहा हूँ। घर मिलते अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। ज़ीशान तुम इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकते हो? पापा को इस पर सदमा हुआ था, लेकिन इन्हें इससे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया पापा। वो खड़ा होकर मुलाजिम ने इसके बैग्स ले आया। फिर वो मामा की तरफ पलटा। आप यही रहना चाहती हैं या मेरे साथ चलेंगी? ऑफ कोर्स जान, तुम्हारे साथ चलूँगी। वो खड़ी हो गई। वो फ़क चेहरा लिए देखता रहा। जब अपने रब अज़्ज़ व जल का नाफरमान था तो इसकी माँ ने हमेशा ज़ीशान पर से फ़ौक़ियत दी, और अब वो रब का फरमाबरदार हुआ तो इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया। माँ नाराज़ तो रब नाराज़। अभी तो इसने रब अज़्ज़ व जल से मोहब्बत करना सीखी थी। मम्मा प्लीज़ आप तो मुझे समझने की कोशिश करें, मैं गलत नहीं कर रहा। इसने इनका हाथ थामा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इन्होंने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मम्मा आप पापा को कैसे छोड़कर जा सकती हैं? इसका लहजा और हाँसा हो गया। बाप बेटे का ना दिमाग ख़राब हो गया और चाहते कि मैं भी इनके साथ पागल हो जाऊँ। मैं ज़ीशान के साथ हूँ। वो चली गई। शबीना का लहजा तमस्कराना था। बाकी तीनों के चेहरे पर भी तंज़िया हंसी फैल गई थी। हाशिम भी कोफ़तज़दा से उठ खड़े हुए शैला से चुपचाप देखे गई। आमिर रज़ा का दिमाग माउफ हो गया। पापा ने इसे कुछ कहा था, लेकिन इसकी हर तरफ साएँ साएँ थी। वो तेरी से बाहर निकल आया था। सड़कों पर कई घंटे बेमकसद फिरता रहा और जब रुका तो हैरत ज़दा रह गया। सामने डॉक्टर अदनान भट्ट का घर था। बेहद तेज़ ड्राइविंग करके भी वो घंटा भर में इनके घर पहुंचता था, और अपनी कायब दिमागी में इसने इतना तवील सफ़र पैदल तय कर लिया। सर मुझे लग रहा है मैं इस पहले कदम पर ही थक गया। मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। वो कहते कहते रो दिया। हमेशा हक में आगे बढ़ते जाओ। अगर ये देखोगे कि अगर आगे बुलंदी है या पस्ती तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। इन्होंने कहा तो इन्हें देखे क्या। अरसे से तुम मुसलमान थे, अब तुम मोमिन बने हो। मुसलमान वो जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो जो अल्लाह की मानता है। अक्सर आजमाइशें मोमिनों पर आती हैं कि अल्लाह इनको बहुत अजीज़ रखता है। मिसाल के तौर पर एक पहाड़ को देखो, जो पहाड़ जितनी बुलंदी पर होगा इतना ही हवा का इसे सामना करना होगा, तो जिसका जितना बुलंद रुतबा होगा इस पर इतनी आजमाइशें भी आएंगी। वो इन्हें सुने गया। हाँ मैं मुसलमान था, अब मुझे मोमिन बनना है। इसके लिए मुझे दुनिया छोड़नी है, और दुनिया वाले भी, हत्ता कि अपने घर वाले भी। वो एक नए इज़्म के साथ वहाँ से उठा है। या अल्लाह अज़्ज़ व जल तू रहीम करीम है, मेरे घर वालों को अपने रास्ते पर चला। वो अपनी बख्शिश के साथ साथ इनके लिए भी खैर मांगता था। इसके प्रोजेक्ट और पापा का हिस्सा अलग कर दिया गया। 2 माह गुजर गए थे, लेकिन रोज़ वो अपनी माँ और भाई को मनाने चाहता। वो लोग अब दुरानी पैलेस में सेट हो गए थे। वो रोज़ वहाँ से धुतकारा चाहता। रज़ा के साथ भी किसी का रवैया अच्छा नहीं था, अलबत्ता शैला आमिन के बहुत करीब आ गई थी। काफ़ी दिन पहले वो शुमाइला को मनाने गया तो इसे देखकर अपने रूम में चली गई, जबकि शैला इसे देखती रह गई। नफासा से तरशी हुई एक मुट्ठी दाढ़ी, सर पर टोपी और कमीज शलवार सूट में वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आंटी मुझे माफ़ कर दे। इन्हें देखकर वो इनके पास चला है तो वो चौंकी। वो इनसे किस बात की माफ़ी तलब कर रहा था वो समझी नहीं। प्लीज़ आंटी मुझे माफ़ कर दे। वो नीचे फ़र्श पर इनके सामने यमीना की तरह बैठ गया। मैं जब यमीना को तकलीफ़ देता था आपको दुख होता था ना। मैंने आपका भी दिल दुखाया। आपका गुनाहगार हूँ मैं। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो इसे देखे गई। आमिन तुम्हें यमीना याद आती है? इनकी खामोशी पर वो जो इन्हें देख रहा था इनके सवाल पर तड़प कर खड़ा हो गया। तुम इसे ढूंढते क्यों नहीं हो आमिन? इसके यूँ तड़पने पर शैला ने सुकून महसूस किया, क्योंकि इसके मुस्तरिब होने का मतलब था वो यमीना को भूला ही नहीं था। इसने इन्हें देखा। पता है आमिन, जब मैं अमेरिका में थी और वो मुझसे अलग थी, बल्कि वो तो 4 साल की उम्र से मुझसे अलग है, मैं जितनी मोहब्बत शबीना और फुरकान से करती हूँ ऐसे जज्बाती ताल्लुक़ मेरा यमीना से कभी नहीं रहा। वो मुझे कभी याद नहीं आई। जब हम यहाँ वापस आए तो इसे देखकर भी मुझे शदीद घबराहट होती थी, लेकिन इस रोज़ मुझे इससे मोहब्बत हो गई जिस रोज़ तुम इसे लेकर यहाँ से गए थे। वो 4 साल की थी जब मेरी दोस्ती से लेगी। वो 24 साल की मुझे दोबारा मिली। 20 साल बाद तो मैं भूल गई थी कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। इसकी निगाहें हरदम झुकी रहती थी, तो मुझे याद भी ना आया कि इसकी आंखों का कलर हनी है। इस रोज़ जब तुम इसे लेकर गए थे मैं इसके रूम में मौजूद थी। मेरी बात पर इसने लम्हे भर के लिए नज़र उठाकर मुझे देखा। वो क्या कह रही थी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं तो जैसे इन आंखों में डूब चुकी थी। एक बार ताहिर भाई ने कहा था कि यमीना की आंखें पत्थरों को भी असीर कर लेती हैं। आमिर रज़ा ने झटके से सर उठाकर नहीं देखा। वो भी तो असीर हो चुका था। और पता है आमिन, मैं भी असीर हो गई। जब तुम इसे ले जा रहे थे मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चला था मैं तुम्हारा क्या हशर कर डालूँ। इसके बाद एक बार फिर यमीना मुझे छोड़ गई, लेकिन क्या तुम यकीन करोगे, इस रात से लेकर मैं आज तक सुकून की नींद नहीं सो सकी। मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती है। मुझे यमीना बहुत याद आती है। वो रोने लगी।
اور وہ انہیں دیکھے گیا۔ تم اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو آمن؟ اسے ڈھونڈ کر لاتے کیوں نہیں ہو؟ اس بار انہوں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ ذرا سا بھی تو کلو نہیں ہے۔ میں تو اس کے دوستوں کو بھی نہیں جانتا، وہ کیا کرتی تھی، کہاں جاب کرتی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم تانیہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اسے پتا ہوگا۔ انہوں نے کہا تو آمن کو لگا اس سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ وہ تانیہ کو ابھی تک کیوں بھولا ہوا تھا؟ آپ نے تانیہ سے معلوم کیا؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اتنے سال اس سے بے رخی برتنے کے بعد، جب اسے ہماری بہت زیادہ ضرورت تھی، اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دینے کے بعد میں جا کر تانیہ سے اس کے بارے میں کوئی سوال کروں۔ مجھ میں تانیہ کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں تانیہ سے معلوم کرتا ہوں۔ مینوں لگتا میں کسی نے اسٹیشن پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد ٹاں 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 لگی رہتی ہے، کبھی ان کی گڈیاں سٹارٹ کر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہارن پہ ہارن مارتے رہتے ہیں۔ حد ہی ہو گئی، پارکنگ میں گڈیاں گزارنے کے بھی سڑک پہ ان کو رولز نہیں آتے۔ کدھر تھے ہم؟ تانیہ سے کہو آمن رضا ہے۔ وہ ان کے پاس سے اٹھ کر سیدھا تانیہ کی طرف آیا۔ اس نے چوکیدار سے کہا، بیگم صاحبہ تو نہیں ہے؟ وہ چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ وہاں کا پتہ دو مجھے ان سے ارجنٹ کام ہے۔ اسے کوفت ہوئی تھی تانیہ کی غیر موجودگی کا سن کر۔ پتہ نہیں جی، وہ کہاں گئی ہیں۔ اوکے، وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ آمن رضا وہ یہاں واپس تھوڑی آئیں گی، انہیں گئے 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ چوکیدار نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ اچھل پڑا۔ واٹ؟ تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ مگر کہاں؟ ابھی بھی جو یمینا کے ملنے کی امید بندی تھی وہ یہ اکلق ختم ہوگی، اسے حواس باختہ تو ہونا ہی تھا۔ پتہ نہیں جناب، جنید کو پتہ ہوگا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے موبائل جیب سے نکالا۔ صاحب تو خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل میں صاحب نے دوسری شادی کر لی تو بیگم صاحبہ تنزیل بابا کو لے کر چلی گئی۔ او نو، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ لعنت تو تم پر جنید، جس لڑکی نے تمہارے لیے اپنی آخرت بھی تباہ کر لی، تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ عشق مجازی نے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اتار دیا کہ آپ کو واقعی خدا سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے یکلخت یمینا کے الفاظ یاد آئے۔ تانیہ، یہ تمہاری سزا نہیں بلکہ تمہاری اچھائی کا بدلہ ہے کہ تم جنید سے الگ ہو گئی ہو۔ یقیناً ایک بار پھر تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوگا۔ اپنے خیالوں میں وہ تانیہ سے مخاطب گھر لوٹ آیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر عدنان بٹ آئے ہوئے ہیں۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ سر، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ جب کبھی ذہنی طور پر الجھتا تو ڈاکٹر عدنان اس کے نزدیک ہوتے تھے۔ بھائی تم سے کام تھا، اس لیے خود چل کر آئے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ جی کہیں سر۔ جو کہنا ہے وہ بعد میں کہیں گے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ایک پروجیکٹ مل رہا ہے اور تم اسے نہیں کرنا چاہتے۔ تمہارے پاپا نے بتایا کہ مالکان تم سے کام کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ کمپنی تو اب تمہارے بھائی کے پاس ہے۔ اتنا پیسہ جمع کر کے کیا کروں گا سر؟ انہیں مل جائے تو ٹھیک ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے یہ پروجیکٹ تمہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پروفٹ وہ لوگ بینکوں میں ڈال دیں گے، تم غریبوں کے کام میں لے آؤ۔ کیسے؟ وہ ایک دم چونکا۔ میں اسی سلسلے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ کبھی کبھی میرے اس ٹائم ایسا خون کھولتا نا یہ گڈیاں دی آوازاں سن کے۔ میرے دوست کا بیٹا ہے سکندر، وہ ڈاکٹر ہے۔ وہ ایک ویلفیئر چلا رہا ہے جس کے تحت وہ بہت سے غریبوں کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ امداد لے رہے ہیں۔ آج کل وہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرا ہے عورتوں کے لیے۔ کم آمدنی والے گھرانوں سے عورتیں مجبوری کے تحت نکلتی ہیں اور پھر وہ معاشرے میں مختلف مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ ان کے ہنر کے مطابق گھروں پر ان تک کام پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کام کے لیے اسے ڈونیشن چاہیے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سے بات کر لوں، تمہاری دولت، اس کی محنت، غریبوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے اسے دیکھا۔ اچھا، وہ جڑا سکندر نے پروجیکٹ کیتا وہ پارٹنر ہے وا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ آپ پاپا سے انہیں ملوا دیں، پاپا یہ پروجیکٹ دیکھ لیں گے۔ تم وزٹ کرنا اس کی ویلفیئر کا، دیکھنا تم وہ کتنی محنت کرتا ہے، کیسی جدوجہد کر رہا ہے وہ غریبی ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل کے پروجیکٹ میں مصروف ہو گیا۔ شیلا کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ ان کے گھر گیا تھا۔ آمن، مجھ سے ملنے آتے رہا کرو، بہت گھٹن ہوتی ہے مجھے یہاں۔ تم آتے ہو تو لگتا ہے ٹھنڈی ہوائیں میسر آ گیا۔ 5 ماہ ہو گئے تھے ذیشان اور ماما کو وہ گھر چھوڑے اور پچھلے 1 ماہ سے وہ اس طرف نہ آیا تھا۔ شیلا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ آنٹی، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آمن، مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا، میرا دل گھبرانے لگا اس ماحول سے، مجھے یمینا کے پاس لے چلو آمن، مجھے کسی پل اس کے بغیر قرار نہیں آتا۔ تمہارے انکل مجھے اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے میں پاگل ہو رہی ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہو رہی آمن، صرف بے سکون ہوں۔ آمن، یہاں کھل کر سانس نہیں آتا مجھے، بس دل کرتا ہے یمینا کے پاس جاؤں، تم مجھے اس کے پاس لے چلو، مجھے سکون مل جائے گا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ ان کا سر سہلاتا رہا۔ آنٹی، پتہ ہے چین صرف اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھا کریں اور اللہ سے یمینا کے ملنے کی دعائیں کیا کریں۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو نمازیں کہاں آتی ہیں آمن؟ ان کا رونا مزید بڑھ گیا تھا۔ میں ہوں نا، آپ کو نماز سکھانے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے ان کے آنسو صاف کر ان کی تسلی دی۔ تم یہاں مت آنا، ذیشان پسند نہیں کرتا۔ بھلے وہ پسند نہ کرے مگر میں آپ کے لیے آؤں گا۔ نہیں آمن، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، انہوں نے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔
پہلے مجھے یمینہ کا پردہ دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی تھی، اب مجھے بے پردگی سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اپنی بے پردگی یاد آتی ہے تو ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ میں بدل رہی ہوں تو اس گھر میں میری جگہ نہیں رہے گی، تو میں پہلے ہی گھر چھوڑ دینا چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے گھر میں جگہ دو گے آمن؟ وہ متحیر سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ آپ کا بھی گھر ہے ماما، وہ فوراً بول اٹھا۔ یمینہ نے مجھے کبھی ماما نہیں کہا، وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اس نے ہم گناہ گاروں سے کوئی رشتہ قائم نہیں کیا، وہ اب آئے گی تو مجھے ماما کہے گی نا آمن؟ وہ اس سے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، وہ بنا کچھ بولے انہیں لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آئے گی، یہ تسلی وہ انہیں کیسے دے سکتا تھا؟ میں آمن کے ساتھ ہی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہاشم سے شیلا نے کہا۔ آپ کی طبیعت خراب ہے شیلا، آرام کریں اندر جا کر۔ سوری، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے وحشت ہوتی ہے یہاں۔ وہ آمن کے ساتھ آ گئی تھی، پہلے کسی کو یقین نہ ہوا، پھر سب چپ ہو گئے۔ انہوں نے چنگیاں واریاں لائیاں ہیں، رضا دی بوڑھی روز کے ہاشم وال چلے گی، ہاشم دی بوڑھی روز کے رضا وال چلے گی، چلو لگے رہو۔ آمن، سکندر بہت اچھا لڑکا ہے، بہت ملنسار اور نیک ہے، پتہ ہے؟ جب میں نے اس کے کام کے طریقہ کار کو سراہا تو ہنس دیا، پھر بولا انکل میں صرف کام ہی کرتا ہوں، طریقہ کار تو میری بہن طے کرتی ہے۔ وہ بہت اچھے دل کی مالک ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمیں غریبوں کی امداد نہیں کرنی بلکہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، میری وائف بھی ڈاکٹر، اور ہم تینوں ہی مختلف اوقات میں ہاسپٹل جاتے ہیں۔ میری بہن مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگاتی ہے، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فیس کیا لیتی ہوگی۔ چلیں آپ بتائیں، وہ مجھے چیلنج کر رہا تھا۔ 10-15 روپے، بلا شبہ یہ بہت کم پیسے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنس دیا، پھر بولا انکل ہم تو ہاسپٹل میں مفت چلاتے ہیں، وہاں آنے والے مریضوں کی فیس ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دعائیں دیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، جبکہ میڈیکل کیمپ میں آنے والے مریضوں کی فیس ہوتی ہے کہ وہ ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہمارے مرحومین کو اصالِ ثواب کریں اور ساتھ ہی ہماری مغفرت کی بھی دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی مریض ہمارا احسان مند ہوتا ہے کہ ہم نے بنا پیسے کے اس کا علاج کیا تو وہ جواباً وہ بھی احسان مند ہو جاتی ہے۔ میں نے تو فقط دنیا کی بیماری آپ کے سر سے ٹال لی ہے جو میرے علاوہ کوئی اور بھی علاج کر سکتا تھا، لیکن آپ نے تو میری اور میرے خاندان کی آخرت ہی سنوار دی۔ آپ نے ہماری سزا ہمارے سر سے ٹلنے کی دعا کی ہے۔ احسان مند تو میں ہوں آپ کی، اور مریض بیچارہ منہ کھولے سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ سپر مائنڈ ذہن کی مالک ہے میری بہن۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے فخر تھا۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ اپنی بات کے اختتام پر ان کی نظر آمن پر پڑی جو حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اچھے لوگ آپ کو کتابوں میں ملیں گے، لیکن سکندر سے ملنے کے بعد مجھ بھی خود پر فخر ہو رہا ہے کہ میں اچھے لوگوں سے حقیقتاً مل رہا ہوں۔ ہاں پاپا، اچھے لوگ ہیں، جبھی تو قیامت قائم نہیں ہوتی، کیونکہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اچھے لوگ نہیں رہیں گے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاش آمن ہمارے گھر والے بھی اچھے ہوتے تو آج ہم یوں تنہا نہیں ہوتے۔ وہ افسردہ ہو گئے۔ آمن ان سب کو منانے کی کتنی کوششیں کر چکا تھا، ان سے مخفی نہیں تھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا اور ایک بار پھر اپنے گھر والوں کو منانے گیا، لیکن زیشان اسے دیکھتے بھڑک اٹھا۔ کیا تم چاہتے ہو میں اپنے ملازموں سے تمہیں دھکے دلواؤں آمن؟ اگر آئندہ تم نے میرے گھر کی دہلیز کو پار کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں رپورٹ کروں گا کہ ایک گنڈا مجھے تنگ کرتا ہے۔ بھائی میں صرف مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماما نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئے۔ پھر آفس پہنچ کر وہ مشکل اپنے پروجیکٹ فائل پر دھیان دے سکا کہ فون بیل بجی اور اس نے بنا نمبر دے کے کال ریسیو کر لی۔ مجھے طلاق چاہیے، لفظ نہیں انگارہ تھے، کئی ماہ سے خاموش دل تڑپا تھا۔ اس کے رب عز و جل نے اس پر کرم کر دیا تھا، بھلے کسی بھی مقصد کے لیے اس نے آواز سنی تھی، لیکن بات کے اختتام پر وہ چونک پڑا۔ اسے جھٹکا لگا تھا، وہ یمینہ نہیں تھی، وہ اس کی یمینہ نہیں تھی۔ وہ گھر آ گیا، اس نے موبائل کی ریکارڈنگ چیک کی۔ موبائل میں کال ریکارڈنگ سسٹم آن تھا۔ 1-2-3 بار اس نے وہ آواز سنی اور پھر ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ آواز تانیہ کی تھی۔ تب اس نے اپنے کانٹیکٹ استعمال کیا، اپنے نمبر پر آنے والی اس کال کا جائے وقوع معلوم کیا، اور حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ یہ سکندر کا گاؤں تھا۔ اس نام سے وہ پاپا کی وجہ سے واقف تھا، کیونکہ پاپا اسی گاؤں کا نام لیتے تھے۔ پھر وہ پاپا سے کہہ کر وہ سکندر سے ملنا چاہتا ہے، اس گاؤں میں چلا ہے۔ وہ سکندر کا پتہ لے کر آیا تھا، لیکن وہ یہاں سکندر سے نہیں تانیہ سے ملنے آیا تھا، لیکن اس کی قسمت کے اسے تانیہ سے پہلے یمینہ ٹکرا گئی۔ رضا کلاتھ کمپنی، یہ وہی کمپنی تھی جو پاپا نے عورتوں سے گھر پر سلائی کروانے کے لیے یہاں سکندر کی زیر نگرانی کھولی تھی، اور اس کے گیٹ سے نکلتی بےحد شرعی پردے میں ملبوس لڑکی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے بچے نے اسے چونکایا۔ اس نے تانیہ کے بیٹے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر وہ گارنٹی سے کہہ سکتا تھا وہ تانیہ کا بیٹا، کیونکہ وہ جنید کی کاپی تھا۔ یہ یقیناً تانیہ ہوگی، اس نے سوچا۔ آنی، مما کو پتہ چلے گا کہ آج میں نے اپنی چاکلیٹ ایک بچے کو دی تو وہ خوش ہوں گی، ہے نا؟ مجھے بہت پیار کریں گی۔ ان سے ذرا فاصلے پر وہ تھا جب اس نے بچے کی آواز سنی۔ یہ اس کی ماما نہیں ہے تو اوہ، یہ یمینہ ہوگی۔ وہ چونکا اور پھر بہت فاصلے سے اس نے گھر تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کنفرم تو نہیں تھا کہ وہی یمینہ، ہو سکتا تھا وہ کوئی اور ہو، اس لیے وہ سکندر کے پاس چلا ہے۔ اس نے پاپا کا نام لے کر اپنا تعارف کروایا تھا۔ سکندر بے حد خوش دلی سے ملا۔ اس نے فوراً تانیہ کے متعلق استفسار کیا۔ وہ میری فرینڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ تانیہ کبھی بھی واپس نہیں جائے گی۔ وہ اب جنید کا سایہ بھی اپنے بیٹے پر نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ جنید کو سدھارنے کی کوشش بھی تو کی جا سکتی ہے۔ تانیہ یہ کوشش کر چکی ہے، اسے نہیں لگتا کہ وہ کبھی سدھرے گا۔ سکندر اب سردہ ہوا۔ وہ لوگ ہاسپٹل جا رہے تھے جہاں اس وقت نیشا اور تانیہ موجود تھی۔ بچہ ماں باپ کے سائے تلے پلتا تو ٹھیک تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بچہ ماں باپ کے سائے تلے پلتا، مگر تنزیل کے لیے باپ کا سایہ بھی ٹھیک نہیں۔ تانیہ یقیناً اسے نیک بنا سکتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے جنید سے دور رکھا جائے۔ سکندر نے کہا تو اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، کیونکہ اس نے سچ کہا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔
تانیہ تم سے ملنے کو ہی آیا۔ سکندر نے کہا تو وہ کیبن سے نکلا۔ کہاں ہے؟ اس نے ادھر دیکھا۔ باہر ہے۔ اسے کہہ کر وہ کیبن میں گھس گیا کیونکہ مریض لائن لگائے کھڑے تھے۔ وہ باہر آئی۔ تانیہ کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا، اسے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ تانیہ؟ وہ بے حد کنفیوز ہو رہا تھا۔ تانیہ جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی آواز پر چونکی اور پھر سے دیکھنے لگی۔ ایک پل تو اسے پہچانی نہیں تھی اور اگلے لمحے پہچانی اور حیرت کئی رنگ ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں ابھرے۔ آمین؟ وہ اس سے زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ خوفزدہ ہوئی اور ساتھ ہی حیرت زدہ بھی تھی۔ یقیناً اس کی تبدیلی نے اسے دو الگ الگ کیفیات میں مبتلا کر دیا۔ خوفزدہ اس لیے کہ وہ پھر یمینہ پر مسلط ہو جائے گا، اور حیرت زدہ اس کی ظاہری حالت پر۔ تم نے فون کیا تھا نا؟ اس نے کہا تو وہ چونکی۔ مجھے نہیں پتا یمینہ کہاں ہے، وہ ہکلائی۔ لیکن مجھے پتا وہ کہاں ہے۔ اس کے جواب پر تانیہ کے لب بھیج گئے۔ تانیہ مجھے لگا تھا کہ جب تم مجھے دیکھو گی تو بنا کسی سوال کے مجھے یمینہ سے ملوا دو گی۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ تانیہ نے اسے دیکھا۔ کیا مجھے دیکھ کر تمہیں نہیں لگتا کہ میں بدل گیا ہوں؟ کہ اب بھی یہ بتانے کے لیے باقی ہے کہ مجھے یمینہ سے محبت ہے اور میں اس کے لیے بدلا ہوں؟ تانیہ کو اس لمحے وہ بہت بے بس لگا۔ وہ سر جھکا کے تانیہ سے بغور دیکھ رہی تھی۔ یمینہ وہ تمہاری خوش قسمتی بن کر لوٹ آیا۔ تانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے ایک دم آمن کو یمینہ سے ملوانے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے کا فیصلہ یمینہ کو خود کرنا تھا، اور یقیناً یمینہ اپنی خوش قسمتی کو نہیں ٹھکرا سکتی تھی۔ تانیہ یہی ہے ان صاحب کے بیٹے جنہوں نے ہمارے گاؤں میں کلاتھ کمپنی کھولی ہے۔ سکندر نے باہر آ کر اس کا تعارف کروایا۔ عدنان انکل کے اسٹوڈنٹ؟ وہ چونکی۔ جب یہ کام شروع ہوا تھا تو ڈاکٹر عدنان بٹ نے ان لوگوں کے سامنے اپنے اسٹوڈنٹ کی عزت تعریف کی، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا تھا۔ ارے سر، میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ سکندر کو اب خیال آیا۔ آمن رضا، جواب تانیہ نے دیا اور سکندر اچھڑ پڑا۔ آمن رضا؟ سکندر، یہ یمینہ کے شوہر بھی ہیں۔ یمینہ کے شوہر؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ آمن بی بی جان سے ملنے چلو، کیونکہ یمینہ سے تم ابھی نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ ایک ہفتہ ہے اس کام کے ختم ہونے میں، پھر تم اسے لے جا سکتے ہو، کیونکہ کام ختم کیے بغیر وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اور بالفرض چلی بھی گئی تو یہاں کے چکر لگتے رہیں گے جس کی وجہ سے تم ہی ڈسٹرب رہو گے۔ نہیں تانیہ، مجھے بھی اس سے ملنا ہے۔ وہ بزید ہوا۔ 3 سال اس سے دور رہے ہو تو ایک ہفتہ اور انتظار کر لو، وہ شرارت سے بولی۔ تم اسے کیوں روک رہی ہو تانیہ؟ سکندر بولا۔ بھائی میں اس کی بہن ہوں، دیکھنا چاہوں گی کہ آمن میری بہن کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ وہ مسکرائی۔ وہ تو دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے۔ سکندر بھی مسکرا دیا۔ اصل میں ایک ہفتے بعد جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا اور یمینہ لوگوں کو ان کی پیمنٹ کرے گی تو کتنے لوگ اسے دعائیں دیں گے، وہی دعائیں اس کا جہیز بن جائیں گی، اور وہ آمن کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو جائے گی، ورنہ یقین کرو وہ آدھی یہیں اٹکی رہے گی، جبکہ میں اسے پورا رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ تانیہ نے کہا تو آمن اس کی بات مان کر بی بی جان سے مل کر واپس آ گیا۔ اس نے شیلا اور رضا کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن تیسرے دن ہی پاپا کو اطلاع مل گئی۔ وہ دونوں بے قرار ہو گئے۔ تم یمینہ کو ساتھ کیوں نہیں لایا آمن؟ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوا وہ غصے سے بولے تو وہ چونکا۔ یمینہ؟ ابھی بھائی صاحب نے سکندر کو فون کیا تاکہ پروجیکٹ کی تیاری کی تفصیل پوچھ لیں۔ اس نے جواباً ہمیں یمینہ کے متعلق بتایا۔ تم اس سے مل کر کیوں نہیں آئے؟ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ شیلا بھی بے چینی سے بولی۔ اوفو، یہ سکندر بھی، میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بس تم صبح سے لے کر آؤ۔ اس نے ان کے حکم پر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا جی۔ آمن تے ٹیر وغیرہ سیدھا ہو گیا، بہت سدھر گیا، سیدھا ہو گیا بالکل۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہوں کیا؟ وہ دعا مانگ کر جائے نماز رکھ کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسے تک تک رہی تھی۔ نہ تو میں تمہارا خواب ہوں نہ خیال، یقیناً تم نے کبھی مجھے نہ خواب میں دیکھا ہوگا نہ خیال میں سوچا ہوگا۔ میں یہاں موجود ہوں، یہ حقیقت ہے یمینہ۔ میں بدل گیا ہوں، یہ حقیقت ہے یمینہ، اور مجھے بدلنے میں تمہاری محبت کا دخل ہے یمینہ۔ وہ ساکھ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی پل ڈور بیل ہوئی تو آمن رضا اٹھ کر چلا گیا۔ مذاکرات ختم ہو گئے جناب کے؟ تانیہ کی آواز آئی۔ تم پہلے ہی آ گئے، ان کا سکتہ ہی ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ وہ ٹوٹے گا بھی نہیں، اسی لیے میں آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، پھر اس کے قریب آئی۔ آمن بدل گیا یمینہ، اور بدلا بھی تمہارے لیے۔ میں نے جب اسے بلایا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بدل چکا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں طلاق دے دے اور تم کسی اچھے شخص سے شادی کر لو، لیکن اب جب کہ آمن تمہاری چاہت میں بدل گیا تو تم یقیناً اس کی سنگت میں خوش رہو گی۔ اس کی نظریں تانیہ پر نہیں آمن رضا پر تھی، جس کے باعث تانیہ خود بھی کنفیوز تھی۔ میں چاہتی ہوں تمہیں آمن رضا کے سنگ رخصت کر دوں، کیا تمہاری آپی کو یہ حق ہے؟ تانیہ کے کہنے پر اس نے نظریں گھما کر تانیہ کو دیکھا۔ اسی پل بی بی جان، نشا، سکندر بھی آ گئے۔ یمینہ میری بچی سدا خوش رہو۔ بی بی جان نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ سب اسے آمن رضا کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار تھے۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے کام کرنے لگا۔ اسے لگا وہ بھی چکرا کر گر پڑے گی۔ آمن رضا بدل گیا؟ مگر کیسے؟ اسے وہ آمن رضا یاد آیا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 6 دن گزارے تھے۔ وہ مہر بلب تھی اور سب اس کے فیصلے کے منتظر۔ وہ سر چکا کے بی بی جان نے اسے خود سے الگ کیا۔ پتہ یمینہ، مجھے یقین تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، بلکہ تم پارس ہو، پارس۔ مٹی کو بھی چھو لو تو وہ سونا کر دو۔ بی بی جان کے کہنے پر آمن رضا کی نظر بے ساختہ اس کی سمت اٹھی۔ وہ بے حد سپاٹ چہرہ لیے سر چکائے ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی حیرت اب غائب تھی۔ اس کے چہرے سے کسی بھی بات کا پتہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر لنچ کے بعد تانیہ نے آمن رضا کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ تم خوش قسمت ہو یمینہ کہ وہ تمہارے لیے بدل گیا، جس کی تم نے کبھی تمنا بھی نہیں کی۔
مجھے دیکھو جنید کے لیے کتنی پستی میں گری، لیکن کیا ہوا، آج بے صاحبان ہوں۔ آمن رضا تمہاری نیکیوں کا اجر ہے یمینہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا اجر، اس کے نافذ کردہ حکام کو خود پر لاگو کر لینے کا اجر جو تمہیں آمن رضا کی صورت میں مل رہا ہے۔ اور پتہ ہے آمن تو سکندر سے بھی اچھا ہو گیا۔ وہ لمحے بھر کر رکی، پھر یکدم بولی تو اس نے الجھ کر تانیہ کو دیکھا۔ بھلا سکندر کا یہاں کیا ذکر؟ سکندر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن داڑھی نہیں رکھی، وہ اشارے سے کہتے ہوئے مسکرائی۔ ابھی بتاتی ہوں میں سکندر کو۔ نشانی سے گھورا تو وہ ہنس دی، بی بی جان بھی مسکرا دی، جبکہ وہیں الجھی رہی۔ آخر تانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے آمن رضا کے برابر لا کھڑا کیا۔ آمن، میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رخصت کر رہی ہوں، اگر اسے ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا تو اب بھی کوئی نہیں ہے، سکندر نے مسکرا کر کہا تو تانیہ نے اسے گھورا۔ نشا یمینہ کا اب آیا لے آئی تھی۔ تانیہ، میں کوشش کروں گا جنید کو لانے کی، تم صرف دعا کرنا اس کے نیک ہو جانے کی۔ اس نے تیری سے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں آمن کے جنید نے مجھے چھوڑ دیا، اسے مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے رب عز و جل کے احکام اس کے لیے چھوڑے تھے، اسے بھی مجھے چھوڑنا تھا، کیونکہ میں نے خدا کو بھول کر سب کچھ اسے سمجھ بیٹھی تھی۔ اللہ عز و جل مجھے میرے گناہوں پر معاف کرے اور اسے ہدایت دے۔ وہ افسردگی سے بولی، پھر یمینہ کو دیکھنے لگی۔ فی امان اللہ یمینہ۔ یمینہ نے کچھ نہیں کہا، بی بی جان نے اسے گلے لگا لیا اور وہ پھر بے حد خاموشی کے ساتھ آمن رضا کے ہم قدم ہو گئی۔ آمن نے الجھ کر بے یقینی سے اسے دیکھا، الجھا اس لیے وہ کچھ بولی نہیں تھی، بے یقینی اس لیے کہ کیا وہ واقعی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسے جانے کو یقین نہیں آیا۔ 3 گھنٹے کا سفر بے حد خاموشی سے کٹا، اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ یمینہ، گھر آ گیا، اس نے کہا تو یمینہ نے سر اٹھا کر گھر کی عمارت کو دیکھا۔ پھر آمن رضا اتر کر اس کی طرف آ رہے، اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے آمن رضا کی طرف نہیں دیکھا، نظر جھکا کر وہ اتر آئی۔ میرا بچہ، شیلا لپک کر اس کے پاس آئی۔ اسے تعجب ہوا، وہ واقعی اس کی ماما تھی، یہ آج لگا تھا۔ السلام علیکم، اس نے اپنا حجاب ہٹاتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹے کیسی ہو آپ؟ رضا نے پوچھا۔ الحمدللہ۔ آؤ اندر چلو اپنے گھر میں بیٹے، رضا نے کہا، اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے، شہرا نے اسے لپٹاتے ہوئے کہا، اور ہمیشہ ساتھ رکھے۔ پاپا نے ٹکڑا لگایا۔ آمن رضا نے پھر اسے دیکھا، مگر یمینہ کے چہرے سے وہ اس بار بھی کچھ اخذ نہیں کر سکا۔ اسے پھر الجھن ہوئی، پتہ نہیں وہ خوشی سے کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی جو یمینہ کے آنے کی ہونی چاہیے تھی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی بے قراری کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ لوگ اندر کی طرف بڑھے۔ یمینہ، اس گھر میں بہت سناٹا چھا گیا، شاید اس لیے کہ آمن نے وہ راہ اختیار کر لی جو ہدایت بھری ہے، تو سب نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن ڈونٹ وری، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اب کسی تفرقے میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر تم ہو ہمارے ساتھ، تم ہمارا انعام ہو یمینہ، کہ نیک عورت انعام ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہو رہا ہے کہ تم میرے گھر میں ہو۔ اور پتہ ہے میں آمن رضا کی خوش قسمتی پر ہمیشہ رشک کرتا تھا، اور دیکھو اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی کہ تم اس کی زندگی میں ہو، اور تمہارے باعث اس کی دنیا و آخرت سنور گئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو اینڈ آئی لو یو بیٹے۔ رضا کی آنکھیں نم تھی، اس کا سر اٹھا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اب تو میرا بیٹا اس تمہارے ماحول کے مطابق ڈھل گیا نا یمینہ؟ اچانک انہوں نے کہا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کی نگاہوں میں شریر سی چمک تھی۔ اسے بھی اپنی کہی بات یاد آ گئی، اس نے واپس نظر جھکا لی۔ یمینہ بیٹا، آپ جا کر آرام کریں، رضا نے کہا، آپ کے ساتھ باتیں کروں گی۔ اس نے بے حد مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ چونک کر شیلا کو دیکھنے لگے، جو خود بھی اس کی مسکراہٹ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے وہ اب ریلیکس ہوئی ہو، جیسے آمن رضا کی موجودگی اس پر بھاری ہو۔ پھر وہ ان دونوں کے ساتھ اطمینان سے باتیں کرتی رہی، اپنے اور سکندر کے پروجیکٹس کے متعلق، اپنے ہاسپٹل کے بارے میں، ادھر ادھر کی کئی باتیں۔ پھر شیلا نے ڈنر لگوا لیا۔ آمن رضا کا فون آیا تھا کہ وہ دیر سے گھر آئے گا۔ مجھے اپنی بیٹی کے آنے کی اتنی خوشی ہو رہی تھی، سوچا اس کی پسند کی ڈش بنواؤں، مگر میں کیسی بدقسمت ماں ہوں جسے یہی نہیں پتہ کہ میری بیٹی کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے، وہ کیا شوق سے کھاتی ہے، وہ کیا شوق سے پیتی ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر ڈرائننگ ٹیبل پر لاتے ہوئے شیلا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مما، آپ کی بیٹی اللہ کی ہر نعمت کو بہت شوق سے کھاتی ہے، اور اگر وہ کھانا پکایا بھی اس کی ماں نے تو پھر وہ بہت زیادہ کھا لے گی۔ اس نے انہیں اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر کہا تو بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ اپنی مما کو معاف کر دینا بیٹا، وہ ساری عمر آپ سے لا تعلق رہی۔ مما، اس طرح معافی مانگ کر اپنی بیٹی کو اس کی نظروں میں مت گرائیں، وہ رو دی۔ کھانے کے بعد وہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رضا نے سے بتایا کہ اگلے ہفتے وہ لوگ ولیمہ کریں گے۔ وہ جو ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، چونک گئی۔ کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا، یقیناً یہ بھی پاپا نے سجایا ہوگا، حتیٰ کہ سیج بھی سجائی گئی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ بالکل وہی تھی جیسی 2 سال پہلے تھی۔ وہی کمرہ تھا جہاں ایک لمحہ گزارنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر وارڈروب کھولی۔ پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ اس کا بیگ دیتے ہوئے تانیہ نے کہا تھا، ویسے تمہیں وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہر چیز وہاں موجود ہے۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اسے اس بیگ کی ضرورت نہیں تھی، وارڈروب میں اس کے لیے ضرورت سے زیادہ چیزیں تھیں۔ پھر اس نے ان میں سے ایک سوٹ نکالا، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ سوٹ واپس رکھ دیا۔ وہیں وارڈروب کی چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی، جانے اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ پھر ایک پیکٹ پر اس کی نظر پڑی تو وہ چونک گئی۔ آمن رضا میرے لیے بدل گیا؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھا لیا۔ اسے راہ ہدایت پر چلنا تھا، یہ اس کا مقدر تھا۔ وارڈروب بند کر کے اس نے سوچا کہ آمن رضا کو واقعی مجھ سے محبت ہے۔
کیا واقعی اسے مجھ سے محبت کیوں ہو گئی؟ یہ راز کوئی نہیں جانتا، خود عامر رضا بھی نہیں جان سکتا کہ اسے مجھ سے محبت کیوں ہوگی۔ وہ پیکٹ سے برآمد ہونے والی چیز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ عامر رضا، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، شدید محبت کرتی ہوں، اور تم سے پہلے سے کرتی ہوں۔ اس وقت سے کرتی ہوں جب تم کسی یمینہ نام کی لڑکی کو جانتے تک نہیں تھے۔ کیسا حیرت انگیز انکشاف ہے نا کہ وہ یمینہ درانی کو عامر رضا سے محبت تھی، اور پتہ نہیں کب سے تھی۔ اس کی سوچیں اسے بہت پیچھے لے گئی۔ جب وہ امریکہ سے آئی تھی کسی بدتر حالت تھی اس کی۔ اس نے اپنے پیرنٹس کا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ لوگ جسے بہت محبت سے یہاں سے لے کر گئے تھے وہاں 3-4 سال بعد اسے بھول گئے تھے۔ پاپا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مگن تو ماما اپنی بوائے فرینڈ کے ساتھ خوش ہے، اور اس نفسی ہوس کا نام محبت تھا۔ اس نے 2 ایسے قتل اپنی آنکھوں سے دیکھے جنہوں نے محبت کے نام پر سب لٹایا تھا، اور ان کے قاتل کوئی اور نہیں، انہی کے محبت کرنے والے تھے۔ اس نے ان کی محبت کے نظارے بھی دیکھے تھے اور اتفاق سے قتل بھی دیکھ لیا، تو اس کا ذہن انتہائی منتشر تھا۔ پاپا نے اسے دادی امی کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اس کے مرض کو سمجھا، پھر انہوں نے اسے ایک اور محبت میں مبتلا کیا، اور وہ محبت تھی اللہ سے محبت۔ شاید اس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی، صبح ہدایت پا گئی۔ وہ تبھی سے برقع لینے لگی تھی۔ حالانکہ دوپٹہ اس نے تانیہ کو دیکھ کر اوڑھنا شروع کیا تھا، مگر پردے میں وہ اس سے سبقت لے گئی۔ یمینہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چونک کر حیرت سے 22 سالہ شارق کو دیکھا۔ وہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور پورے کالج میں نیک سیرت مشہور تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے لب بھیج لیے۔ یمینہ، میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے لندن چلا جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسی اچھی لڑکی کو اپنا کر ساتھ لے جاؤں۔ میں نے اپنے پیرنٹ سے بات کر لی ہے، وہ آپ کو جانتے ہیں اور انہیں میرے فیصلے پر خوشی ہے۔ اب میں آپ کے گھر اپنے والدین کو لانا چاہتا ہوں۔ مجھے دیکھے بغیر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ آپ کو دیکھ لیتا تو شاید یہ فیصلہ کبھی نہ کرتا، کیونکہ باحیا بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن باپردہ بہت کم۔ وہ مسکرائے، وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ شارق، میری دادی کا بھی چند مہینے پہلے انتقال ہوا۔ میری فیملی امریکہ میں ہوتی ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں آپ کے متعلق۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں شارق، آپ کچھ بھی نہیں جانتے یمینہ کے بارے میں۔ تانیہ کی آواز پر وہ دونوں پلٹے۔ یمینہ از میرڈ، یہ نکاح شدہ ہے۔ تانیہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ کیا مطلب تانیہ؟ شارق بے چین ہوا۔ یمینہ کا نکاح ان کے کزن سے بچپن میں ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے تانیہ کو دیکھنے لگی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ افسردگی سے بولا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ لیکن اسے جان کر صدمہ ہوا تھا۔ آپ بھی؟ تانیہ کے چہرے پر اداسی سنجیدگی تھی۔ کاش یمینہ تمہارا نکاح نہ ہوا ہوتا۔ شارق بہت اچھا لڑکا ہے، نیک سیرت بھی، خوبصورت بھی۔ آپ بھی؟ مگر میرا نکاح کب؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا پوچھے، کیسے پوچھے۔ تم 4 سال کی تھی جب تمہارا نکاح کر دیا گیا تھا تمہاری خالہ کے بیٹے سے۔ عامر رضا نام ہے اس لڑکے کا۔ خوبصورت تو بلا شبہ مگر نیک سیرت نہیں ہے۔ تانیہ نے اسے اس نکاح کا پس منظر بھی بتایا۔ وہ چپ چاپ سنے گئی۔ تانیہ نے اسے کوئی اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ اس روز گھر آ کر اس نے ظہر کی نماز میں اپنی دعا بدلی۔ پہلے وہ ہمیشہ کہتی تھی، یا رب عز و جل مجھے نیک ہم سفر عطا فرما، لیکن اس روز سے اس کی دعا بدل گئی، یا رب عز و جل میرے ہم سفر کو ہدایت عطا فرما۔ اور اسے اپنی دعا کی قبولیت کا یقین تھا۔ جن دنوں وہ ڈاکٹر بنی تھی تبھی اس کی فیملی واپس آ گئی۔ سبھی سے دیکھ کر کس قدر حیرت زدہ ہوئے تھے۔ ان کے چند مہینوں بعد وہ شخص آ گیا جس کے لیے وہ پچھلے 3 سالوں سے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھی تھی جب باہر ہارن بجنے لگا۔ اتنی رات کو کون آ گیا؟ اس نے حیرت سے سوچا، حالانکہ یہ فیملی رات کو گھر لوٹتی تھی، مگر ایسا شور کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے تجسس ہوا، وہ دروازے پر آئی۔ آمن، مائی سن، واٹ اے سرپرائز! ہاشمی سے گلے لگائے کھڑے تھے، اس کے لیے وہاں سے ہٹنا مشکل ہو گیا۔ خوبصورت تو بلا شبہ مگر نیک سیرت ہرگز نہیں۔ تانیہ کی آواز سے گویا ہوش میں لائی۔ یا اللہ عز و جل، تیرا ہر فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اگر یہ شخص میرا مقدر ہے تو اسے نیک بنا دے مالک، اپنی راہ پر چلا لے۔ عامر رضا کا چہرہ بند پلکوں پر سجائے وہ اس کے لیے دعا گو تھی۔ پھر عامر رضا کو وہاں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اگر اس عرصے میں اس نے یمینہ کو نہیں دیکھا تو اتفاق نہیں تھا۔ یمینہ کی اپنی کوشش تھی، وہ عامر رضا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جتنا اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی تھی اتنا اس کی سیرت سے بدظن ہو رہی تھی۔ اور جب عامر رضا کی اس پر نظر پڑی تو کیا ہوا؟ اسے حیرت تھی کہ اپنے گھر والوں پر، جنہوں نے ان دونوں کے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے عامر رضا سے 2 ٹوک انداز میں بات کرنا ضروری سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے نرم لہجے پر وہ اس کی طرف راغب ہو، اور یہی اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ نرم لہجہ اور اپنی طرف کھینچتی ادائیں تو اس نے بہت دیکھی تھی۔ یمینہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ اس کا سخت لہجہ ہی تھا۔ اس کا دل کبھی طلاق کا طلبگار نہیں ہوا تھا، لیکن اپنی زبان سے بار بار اس لفظ کو ادا کرتی رہی۔ یہی سمجھی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس علم تک اب اس کی ضد بنتی جا رہی ہے۔ پھر عامر نے اسے زبردستی لے گیا، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ گئی۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ اسے عامر رضا سے محبت ہے۔ ہوا یوں تھا کہ نشا نے سکندر سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے آنکھیں بند کر کے جو نظر آئے وہ بتانے کے لیے کہا تھا۔ سکندر کے جواب پر وہ سب ہنسے تھے۔ سکندر کے جانے کے بعد اس نے نشا کو چھیڑا تو اس نے اسے چیلنج کر دیا۔ اس رات جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے نشا کا فلسفہ یاد آیا۔ اسے ایک بار پھر ہنسی آئی۔ مجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا اور اگلے پل ہی ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ عامر رضا! وہ ساکت رہ گئی۔ وہ کیوں نظر آیا؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اسی وقت اٹھ کر نفل نماز ادا کی۔ یا رب عز و جل، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مجھے بخشنے والا ہے، تو مجھے بخش دے، میں اس شخص سے نجات پا چکی ہوں، پھر میرے دل کو بھی اس کے حصار سے نجات عطا فرما۔ سمیع، سن لے،
مجھے اپنی امان میں رکھ، اپنے پسندیدہ لوگوں میں میرا شمار کر دے۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی، اپنے دل سے اس کی محبت نکل جانے کی دعا کرتی رہی۔ بی بی جان جب اس کی طلاق کی بات کرتی وہ تڑپ سی جاتی، وہ چاہ کر بھی عامر رضا سے طلاق نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ رہنا تو ناممکن تھا، لیکن اس کے بنا رہنا بھی مشکل تھا، اور اب اس کے رب نے اس پر کرم کر دیا تھا۔ وہ شخص ہدایت پا گیا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور بہت محبت کرتی تھی۔ چلو پچھلی کہانی ہے ایسی، لیکن لگی ہے تو کدی نہیں۔ وہ جس وقت گھر میں داخل ہوا 12:30 ہو رہے تھے، وہ پاپا کے روم کی طرف آ گیا کیونکہ اسے لگا یہ مینا یہی موجود ہوگی، لیکن پاپا گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر ان کا کمبل ٹھیک کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا کیونکہ شیلا کے کمرے کی بھی لائٹ آف تھی۔ جب اسے پہلی بار لایا تھا تب وہ شدید غصے میں تھا، لیکن آج وہ بےحد کنفیوز تھا۔ دروازہ کھولتے سے جھٹکا لگا، پورا روم پھولوں سے مہک رہا تھا۔ پاپا بھی نا، بےحد ہچکتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ یمینا اسے کہیں نظر نہیں آئی، وہ چند قدم آگے بڑھا، تبھی پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور ساکت رہ گیا، وہ یمینا تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ یمینا ہے۔ لائٹ میک اپ میں بال کھولے اور پھولوں کا زیور پہنے وہ کہیں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ یمینا، اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گا، تب وہ مسکرا کر چند قدموں کا فاصلہ مٹاتے اس کے نزدیک گئے۔ اتنی حیرت سے آنکھیں کھولے کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا کبھی؟ اس کا لہجہ بہت بے تکلفانہ تھا۔ عامر رضا کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھل گیا۔ منہ بند کر لا، مکھی وڑ جانی وچ۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ عورتیں اپنا سنگار اپنے شوہروں کے لیے کریں، تو میں رب کے احکام بجا لا رہی ہوں۔ آپ منہ اور آنکھیں پھاڑے یوں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ تم کیا چیز ہو یمینا؟ وہ جملہ جو پہلے بارہا ادا کر چکا تھا اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور عامر رضا کو اپنی بے قراری کی وجہ سمجھ آ گئی۔ یمینا کی خاموشی اس کو بے قرار کر دی۔ میں تمہیں کبھی سمجھ نہیں سکتا، اور میں چاہوں گی بھی نہیں کہ آپ مجھے سمجھ سکیں۔ کیوں؟ اس کی بے تکلفی سے حیران کیے دے رہی تھی۔ کیونکہ جو چیز آپ مردوں کو سمجھ میں آ جائے اس میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے دلچسپی رکھتا ہوں؟ اس کا بولنا اسے حیران کر رہا تھا۔ کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گندے اچکائے۔ کیا یہ نہیں کہہ سکتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کی بات پر اس نے مسکرا کر نظر جھکا لی۔ عامر رضا نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا اور اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ یمینا، جانتی ہوں مجھے تم سے کیوں محبت ہوئی؟ ہاں جانتی ہوں، اس نے لمحہ بھی جواب میں نہ لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے اسی میں میری بہتری لکھی تھی۔ تم نے کبھی میرے متعلق نہیں سوچا ہوگا یمینا، لیکن کیا تم اب مجھ سے محبت کرو گے؟ اس کے کندھے پہ سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ دیکھا، اس نے نظریں جھکا لی۔ بتاؤ نا یمینا، تم اب مجھ سے محبت کرو گی؟ وہ بس ضد ہوا۔ نہیں کروں گی۔ اس کے جواب پر عامر رضا کا چہرہ طریق ہو گیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عامر، میں اپنے شوہر سے اس وقت سے محبت کرتی ہوں جب سے مجھے اپنے نکاح کے بارے میں پتہ چلا، اور مجھے اپنے نکاح کا علم 6 سال پہلے ہوا تھا۔ تو تم یمینا؟ وہ ہکلایا۔ کیا وہ یقین کر سکتا تھا کہ وہ اس سے 6 سال پہلے سے اس سے محبت کرتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھتا رہ گیا۔ جملہ تو پورا کیجیے نا، وہ شرارت سے بولی۔ تم کیا چیز ہو یمینا؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ یہ روزے نہ ہوتے تھے میں تندازتی میرا جواب آپ کی محبت ہوں۔ اس کے برجستہ جواب پر وہ بے اختیار ہنس پڑا تو یمینا نے ہنستے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا، اور عامر رضا اس کے گرد اپنا حصار کرتے اپنے رب کا شکر گزار ہوا۔ میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت والے راستے پر چلا دیا، مجھے دنیا کی بہت سی نیک عورتوں میں سے ایک نیک عورت عطا کر دی، دنیا کی بہترین نیک عورت مجھے دے کر دنیا کو میرے لیے جنت بنا دیا۔ میرے رب، تیرا شکر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز عامر رضا، ملک کی نامور بزنس وومن۔ میرے اس تعارف پر حیران ہو رہے ہیں نا آپ لوگ، لیکن کیا کروں، ڈاکٹریت میرے لیے اجنبی ہوگی، کوئی جانتے نہیں کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں صرف ایک بزنس وومن بن کر رہ گئی ہوں۔ رضا کلاتھ کمپنی جس نیت کے ساتھ کھولی تھی آج بھی اسی طریقہ کار پر چل رہی ہے، یعنی خواتین کو ہزارہ مسائل سے بچانے کے لیے گھروں پر کام پہنچانے کے ان کے ہنر کے مطابق ان کا کام۔ آج یہ کمپنی ملک کی مشہور کمپنی ہے، اس کے تحت لاکھوں چھوٹے بڑے گاؤں شہروں میں کارخانے ہیں جن کا کام گھروں میں مال سپلائی کرنا ہے۔ یہ کمپنی بہت زیادہ ترقی پر ہے، اور اس کی آنر ہوں میں، یعنی مسز عامر رضا۔ آپ کے ذہن میں ایک حیرت بھرا سوال ابھر رہا ہے کہ کیا یمینا نے اپنا پردہ ختم کر دیا؟ تو جواباً مجھے بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کیا پردے میں رہ کر میں کامیاب نامور بزنس وومن نہیں بن سکتی؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں میرے لیے سوال اٹھا ہو کہ عامر کے بزنس کے بعد یمینا کو کیا ضرورت ہے بزنس کرنے کی؟ تو جواباً میرا سوال ہے کہ جب اللہ نے مجھ میں دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اسے گھر میں رہ کر کیوں ضائع کروں؟ اللہ نے پردے کا حکم دیا، وہ میں شریعت کی پاسداری کے ساتھ ادا کرتی ہوں، عبایا کے ساتھ۔ اسکارف لیتی ہوں، اسکارف اتنا طویل ہے کہ نیچے عبایا تک نظر نہیں آتا۔ ہاتھ پیروں میں دستانے موزے پہنتی ہوں۔ شاید میری کسی ترقی یافتہ بہن کو ایک مشہور کمپنی کی میل آنر کا یہ حلیہ مزے کا خیز لگ رہا اور وہ مجھے اولڈ وومن کہہ رہی ہو۔ مجھے بھی بہت سے لوگ ملتے ہیں جو مجھے دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں داب لیتے ہیں۔ شاید ایک میل آنر کا یہ پردہ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ جس عورت کو پردے کا شوق ہو وہ گھر میں بیٹھے، وہ سوچتے ہوں گے، اور ایسی سوچ اور بھی لوگوں کی ہوگی، لیکن اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سی باپردہ صحابیہ تجارت جیسا بزنس کرتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار بہت آگے چل چکے ہیں، پردے پر سختی مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ میں پھر کہوں گی، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا اور پردے کا دور رہا تب تک وہ فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا۔ پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیلوں، سپہ سالار، عظیم حکمران، علماء ربانیین،
اور اولیاء کاملین کو جنم دیا۔ الغرض جب تک پردہ قائم تھا اور عفت مآب خواتین چادر اور چار دیواری کے اندر تھی، مسلمان خوب ترقی کے منازل طے کرتا رہا اور کافروں پر ہمیشہ غالب رہا۔ جب سے کفار کے مکر و فریب کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا، مسلسل تنزل کے گہرے گھڑے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کل تک جو کفار بد انجام مسلمان کے نام سے لرزہ بندام تھے، آج وہ مسلمانوں کی بے پردگی اور بدعملیوں کے باعث غالب آ چکے ہیں۔ اسلامی ممالک پر باقاعدہ جارحانہ حملے ہو رہے ہیں، ظالمانہ قبضہ کیے جا رہے ہیں، مگر مسلمان ہے کہ ہوش کے ناخن ہی نہیں لیتا۔ سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ۔ افسوس، مسلمان عورتوں کی اکثریت نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر اتار پھینکی ہے، اور اب دیدہ زیب ساڑیوں، نیم عریاں قراروں، مردانہ وضع کے لباسوں، مرد جیسے بالوں کے ساتھ شادی ہالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں اور سینما گھروں میں اپنی آخرت برباد کرنے میں مشغول ہیں۔ خدا کی قسم، اس موجودہ روش میں نہ ترقی اور نہ کامیابی۔ ترقی اور کامیابی صرف اور صرف اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس مختصر ترین زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے میں، اور ہماری کامیابی ایمان سلامت لیے قبر میں جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ کر جنت الفردوس پانے میں ہے، کہ ہمارا رب عز و جل خود ہم سے کہہ رہا ہے، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ یہ اللہ کا حکم قرآن ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں نیک عمل سے روکا؟ یہ دین ابد تک کے لیے، اس لیے کوئی ایسا وقت اب نہیں آ سکتا کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال ہو جائیں یا اب تک ان پر مرتب ہو جانے والے نقصانات ختم ہو جائیں۔ بعض آزاد مند عورتوں مرد کہتے ہیں، علماء کرام عورتوں کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں، رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ سنا آپ نے، یہ کوئی اور نہیں، ہم سے ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ آج کی عورت لڑتی ہے، وہ لڑ بھی سکتی ہے، اور تو پھر وہ اپنی صحیح جنگ کیوں نہیں لڑتی؟ وہ کیوں پردہ کر کے شیطان سے اعلان جنگ نہیں کرتی؟ آج کی عورت کہتی ہے، پچھلی صدی کی عورت کمزور تھی اس لیے اس پر ظلم و ستم ہوتے تھے، آج کی عورت خود پر کوئی ظلم برداشت نہیں کرے گی، جبکہ میرا خیال ہے پچھلی صدی کی عورت مضبوط تھی، بھلے وہ ماں باپ کے لیے کمزور حیثیت رکھتی تھی کہ جس کھونٹے سے باندھا بند گئی، بھلے وہ اپنے شوہر سے زبان نہ چلاتی تھی، بھلے وہ اپنے سسرال کا ہر ستم ہنس کر سہتی تھی، لیکن اپنے سب سے بڑے دشمن کو مات بھی تو دیتی تھی۔ پچھلی صدی کی عورت با پردہ تھی، وہ سب سے بڑے دشمن شیطان سے جنگ کرتی تھی۔ بیکورڈ، آج اس لفظ میں ایسا کیا کہ مسلمانوں کو کوئی بھی طبقہ اسے اپنے اوپر چسپاں کرنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ آخر کیا برائی ہے اس لفظ میں؟ ہزار بار غور کرنے پر بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ بیکورڈ، اس لفظ کی تشریح ایک شخص نے کی، کنویں کا مینڈک جو اس کنویں سے باہر آنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں اس شخص نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کنواں اس مینڈک نے خود تو نہیں بنایا نا، لیکن اس کنویں میں مینڈک محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب، ہماری شریعت ہمارا کنواں اور اس کے دائرے میں رہنے والا مومن ہے، اور جو اس دائرے کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے قرآن میں ارشاد ربانی ہے، وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے۔ کیوں ڈر نہیں لگتا اس دائرے کو کراس کرنے والوں کو؟ کیوں اللہ کے خوف سے ان کا بدن نہیں لرزتا؟ اللہ چاہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے اور اس کے دل پر مہر لگا دے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی، میرے شوہر کو ہدایت دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ کل مومن و مومنین کو ہدایت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جب کسی انسان کے حق میں بہتری چاہتا ہے تو اسے اپنی راہ پر لگا لیتا ہے۔ بے شک، نو ڈاؤٹ، ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھا ناول تھا، راہ ہدایت کی طرف تھا، اور کافی ساری اس میں انفارمیٹیو چیزیں بھی تھی، اور ہر چیز تھی کہ اللہ پاک جب ایک انسان ثابت قدمی سے اللہ پاک کے راہ پہ چلتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو ہم سے پہلے لوگ تھے، ہمارے انبیاء کرام، اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے صحابہ وغیرہ، وہ ان لوگوں نے بہت قربانیوں کے بعد انہوں نے اسلام کی راہ میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور وہ دنیا میں کامیاب بھی تھے۔ ہمارے جیسے نہیں کہ جن کو بس پیدا ہوتے ہی دین مل گیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بھی ہماری الحمدللہ بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن جو انسان کو ہونا چاہیے نا کہ مطلب دین سے لگن، ہر چیز سے، وہ چیز مسلمانوں میں ہمیں بہت کم ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، میں نے بھی پیچھے ریسنٹلی نا جنوری میں کہہ لیں، مطلب عمرے پہ جانے سے پہلے میں نے وہ دیکھی تھی عمر سیریز، اس میں سارا بتایا گیا، بہت اچھی اور بہت انفارمیٹیو تھی۔ اس میں میرا کافی نا انہینس ہوا ہے، نالج کہہ لیں، نالج بھی انہینس ہوا ہے، کافی مطلب دیکھنے کو ملا کہ وہاں پہ بھی جب اسلام آیا نا تو اس دور کی عکاسی کی گئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ سٹارٹ کیا تو جو لوگوں نے اسلام قبول کرنا سٹارٹ کیا، وہ ان کے گھر والے ان سے متنفر ہو گئے، ان کے گھر والے ان کے دشمن بن گئے، انہوں نے اس کو قید کر لیا، بہت ساری انہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں۔
مسلمانوں نے، جو سٹارٹنگ والے مسلمان تھے. تو اب جیسے فلسطین میں کتنے لوگ یہ سفر کر رہے ہیں، کتنے زیادہ پرابلمس میں. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے، ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے، ہمیں گمراہی کے راستے سے بچائے اور ہمیں اپنے احکامات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تو گائز ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. Shamo, it is an interesting novel, but I think heroine is little bit rude. She was not trying to change him or adjust with him without ruining her deen. Without ruining her deen, she can be good Muslim and good wife at the same time. جی آپ کی بات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنے ایمان کا خطرہ تھا نا کہ اگر میں اس بندے کے ساتھ رہوں گی تو مجھے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے اس نے نہیں کیا اس کو. باقی اللہ پاک ہدایت دینے والا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں جس پہ ایٹ دی اینڈ اس کو ہدایت آ گئی. تھینک یو شیمو. زینب اشرف، نائس ناول. تھینک یو زینب اشرف. عائشہ آصف، ناول اور ریڈنگ دونوں بہت اچھے ہیں. تھینک یو ویری مچ عائشہ آصف. حماد شاہ، بہت اچھا ناول ہے، بے شک نیک مردوں کے لیے نیک عورت ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ. تھینک یو حماد شاہ. ماہنور، انٹرسٹنگ ناول ہے. تھینک یو ماہنور. حماد شاہ، زبردست سٹوری. اللہ نے ہدایت دینا شروع کر دیا، آمین. ہاں جی ہدایت دے دی اللہ پاک نے، آمین کو. بس اللہ پاک جس کو ہدایت دینے پہ آئے ہیں. تھینک یو حماد شاہ. مناہل، ویری انٹرسٹنگ ناول. تھینک یو مناہل. امرین کاشف، نائس ناول. تھینک یو امرین کاشف. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے. بہت تھوڑے سے کمنٹس تھے میرے لسٹ میں، پتہ نہیں کدھر پھج پوچھ گئے ہیں، بہت کم آتے ہیں اب. تو بہت تھوڑے کمنٹ تھے آج یہ اختتام کو ابھی ختم ہو گئے ہیں، جتنے تھے ریڈ کر لیے. ابھی ایسا ہے کہ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. نیو ناول سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ کل. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. ہائے میں اپنا دکھ دسنا سی. کل میں نے نا مارکیٹ گئی ہوں، وہاں پہ مجھے سامنے شیشے کا دروازہ نظر نہیں آیا تو میں ٹھا کر کے جا کے لگی ہوں ادھر جا کے. تو میرا کوئی سر پھٹا نہیں ہے، باقی سر میں چوٹ بڑی بری لگی ہے. تو نیل نول بھی پڑا ماتھے پہ، تو وہ بڑی درد ہے، سارا دن میں پورے سر میں درد ہوتی رہی ہے. تو وہ میں بس ایسے ہی گزارا دیں. جی بس دعا کریں کہ سیٹ ہو جائے. تو مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.